لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وعز اسمه في محكم كتابه ومنقطع خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات محمد وآل محمد. دعائے کریمہ نے ارشاد کیا ہے، اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ خداوند عالم 11 چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند جب اس کے پیچھے پیچھے چلے اس کی قسم، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا، زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا. پھر کہا کہ نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا، اور پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی، اور پھر کہا بے شک وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی، اور وہ نامراد ہو گئے جنہوں نے اسے آلودہ کر دیا. تو عزیزانو، اس سے ثابت ہوتا ہے انسان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک تو ظاہری ایک تو باطنی. ایک ظاہری زندگی ایک باطنی زندگی ہے. ظاہری زندگی تو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہمارا کھانا پینا چلنا پھرنا دنیا دیکھنا سب ظاہری زندگی ہے. لیکن ہماری باطنی زندگی کیا ہے؟ ہماری باطنی زندگی کیا ہے؟ ہمیں باطنی زندگی کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ہماری باطنی زندگی کیا ہے. ہم ظاہری زندگی میں تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن ہماری باطنی زندگی ہماری روح ہے، اسے ہمیں پروان چڑھانا رہتا ہے. جس طرح سے انسان کا جسم بیمار پڑتا ہے اس طرح سے روح بھی بیمار ہوتی ہے. انسان کی روح بھی اسی طرح بیمار پڑتی ہے جس طرح جسم بیمار پڑتا ہے. خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم دنیا سے تو آشنا ہیں لیکن ہم آخرت سے بے خبر ہیں، ہمیں آخرت کے بارے میں نہیں پتا ہے. عزیزانو، ہمیں اپنی روح کو یہاں پروان چڑھانا چاہیے. یہاں پہ ہم جیسا کریں گے ٹھیک ویسے ہی ملے گا ہمیں آخرت میں، اس کے علاوہ نہیں ملے گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ملے گا. مثال آپ نے سنی ہوگی، جو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا. ہم جہاں جیسا یہاں پہ کریں گے تو معنی یہ رکھتا ہے کہ ہم اپنے باطن کو کس چیز میں لگاتے ہیں. اگر امر خدا میں لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور صرف دنیاوی ہمارا مقصد ہے، صرف دنیا میں رہنا اور دنیا ہی کی لذت کو لینا، پیسہ کمانا، شہرت کمانا، یہی ہمارا مقصد ہے، تو ہمیں ایسے ہی وہاں پہ رزلٹ ملے گا. خدا نے جو کہا ہے اگر وہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا. اگر ہم غیبت، چغلخوری، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، بدگوئی کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں کچھ نہیں ملنے والا. ہم اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں، آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. اور یہاں ایک چیز اور عرض کر دوں، صرف آخرت بھی معیار نہیں ہے. دنیا میں ہے تو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. انسان ابھی ہے تو اس کی حاجت میں لگی ہے، اسے بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، لیکن اس چیز کو اس لیے کرے کہ اس کو اپنے آپ کو اس لیول پہ بنانا ہے، ایک کامل انسان بنانا، جس کے لیے اسے کھانے کی بھی ضرورت پڑے. یہ سوچ کے انسان کو کھانا چاہیے کہ ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت پڑے گی، ہمیں کھانا چاہیے. وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں پیاس بھی لگ رہی تو ہمیں پانی پینا چاہیے. لیکن یہ سوچ کے، اپنا مقصد سوچ کے یہ سب کرنا چاہیے. اسی چیز کو مقصد نہیں بنا لینا چاہیے. ہمیں کھانا اپنے ضرورت کے لیے کھانا چاہیے، نہ کہ کھانے ہی کو ہم اپنا مقصد بنا لیں کہ صرف کھانا ہی میرا مقصد ہے، کمانا، کھانا اور سو جانا. نہیں،
ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنے باطن میں جھانکنا چاہیے، اسے صحیح بنانا چاہیے، ہمیں باطن کو اپنے سنوارنا چاہیے۔ عزاداروں، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔ ظاہری آنکھوں سے وہ دنیا دیکھ لیتا ہے، ظاہری آنکھوں سے وہ دنیا دیکھ لیتا ہے، لیکن اس کے باطن کی جو دونوں آنکھیں ہوتی ہیں وہ آخرت دیکھتی ہیں۔ اس کے اندر کی جو 2 آنکھیں ہوتی ہیں وہ آخرت دیکھتی ہیں۔ وہ اپنے اعمال کو مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ آخرت میں کیسے ہوں گے، میرا آخرت میں کیا ہوگا، اور فرماتے ہیں خداوند عالم جسے چاہتا ہے اس کی دونوں باطنی آنکھوں کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے، اور جسے ہدایت دینا نہیں چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں کو اس کے اعمال کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اس کو اس کے قلب کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، تم جیسا کرو ویسا سمجھو، لیکن جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ تم مشاہدہ کرو کہ کیا ہے، اور انسان اپنے دل کو جس طرف لے جائے گا، اپنے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک انسانی ایک حیوانی، جس چیز کو جس طرف لے جائے گا، انسان شروع میں تو ایک دم اس کا دل ایک دم شفاف رہتا ہے، ایک دم صاف رہتا ہے، اس کا دل سفید رہتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کے ارتکاب کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر بات توبہ کر لی، پشیمان ہوا تو وہ نقطہ مٹ سکتا ہے، لیکن اگر وہ پشیمان نہیں ہوا، اگر وہ شرمندہ نہیں ہوا اپنے گناہ پہ اور پھر گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا وہ سیاہ نقطہ بڑھنے لگتا ہے، اور یہی شیطان کے گھسنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ شیطان دل میں حلول اسی ذریعے سے کرتا ہے، جب وہ انسان ایک گناہ کر لیتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور اگر انسان کوئی گناہ نہیں کرتا تو اس کا دل سفید رہتا ہے، اس پہ فرشتوں کی حکومت رہتی ہے جو اسے نیک کام دینے کا حکم دیتے ہیں، نیک کام کرنے کا۔ لیکن اگر جب گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، گناہ کو سلیکشن کر لیتا ہے انسان، تو اس سیاہ نقطے میں سے شیطان حلول کرنے لگتا ہے، اور اگر گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا انسان، اگر گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا تو وہ بڑھتا رہتا ہے، وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، اور اگر انسان آتا ہی نہیں لوٹ کے اور گناہ پہ گناہ کرتا ہی جاتا ہے تو وہ پورا اپنا قبضہ کر لیتا ہے وہ چیز، اور ایک وقت آخر حد تو اس کی یہ ہے کہ شیطان اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور فرشتوں کو وہاں سے نکال دیتا ہے۔ ایسے شخص پہ ہدایت کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ مثالیں آپ کے سامنے ہی ہیں، اماموں نے کتنے خطبے ایسے لوگوں کو دیے جن پہ کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ ان کے دل جو ہے ویسے نہیں تھے، سیاہ ہو چکے تھے، گناہوں سے پور ہو چکے تھے، ان پہ امام کے قول کا اثر نہیں ہوا۔ ہم ناچیز تو چھوڑ دیجئے، امام کا قول کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر دل اس طرح کا ہو جائے تو بڑے بڑے جو اعمال والے رہتے ہیں ان کا اثر نہیں ہوتا، بڑے متقی پرہیزگار کے لہجوں کا بھی اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر، اور ایک طریقے سے حیوان ہو جاتے ہیں، گویا بھیڑیا شکل کی وجہ سے بھیڑیا نہیں کہلاتا۔ بھیڑیے کے نام کو جو ہم ایک تصور رکھتے ہیں اپنے ذہن میں، بھیڑیا مطلب بہت خوفناک، بہت وحشت ناک، اس کے عمل کے حساب سے رکھتے ہیں، وہ انسانوں کو کھا جاتا ہے، اس کے اندر درندگی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھیڑیا کہتے ہیں۔ بھیڑیے کا جو ایک تصور آتا ہے، اگر وہ یہ سب نکال دے حرکتیں تو اس سے کوئی خوف نہیں کھائے گا، اس سے کوئی نہیں ڈرے گا، بھائی اس کے ساتھ ہم ٹہل بھی سکتے ہیں، اس کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں۔ تو یہ چیز انسانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان گناہیں کرتا چلا جاتا ہے تو وہ گویا حیوان ہو جاتا ہے، بس انسانی نقاب اس کے اوپر رہ جاتا ہے، اور اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ جانور سے ہی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانور بنا عقل رکھے جانور ہے، اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، وہ اپنے مالک کے کھیت میں بھی کھا لے گا، اسے یہ نہیں پتا کہ میرے مالک کو نقصان ہو رہا، نہیں، یہ سب اس کے عقل نہیں ہے، اس کے عقل نہیں رکھی خداوند عالم نے اس کے اندر۔ لیکن انسان جو ہے عقل کے ساتھ اگر گمراہی میں چلا جاتا ہے، عقل کے ساتھ اگر گناہوں کا سلیکشن کرنے لگتا ہے تو عقل جو ہے اس گناہوں میں اس کا ساتھ دینے لگتی ہے، اس لیے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کے قول ہے کہ روز حشر کچھ لوگ ایسے محشور کیے جائیں گے
جن کی شکل بندر اور خنزیر سے بھی بدتر ہوگی، مطلب جن کی شکلوں سے زیادہ بہتر ہوگی بندر اور خنزیر کی شکل. بندر اور پگ کی شکل جو ہے ان کی شکلوں سے بہتر ہوگی. کیوں ایسا کہا ہے؟ کیونکہ ان کے اعمال کے ذریعے جیسا جس کا اعمال ہوگا ویسے ہی شکل کے ساتھ وہ مشہور ہوگا. ایک اور حدیث میں کہ جتنے متکبر ہیں جو گھمنڈ کرتے ہیں ان کو چیونٹیوں کی شکل میں مشہور کیا جائے گا، اور لوگ انہیں اپنے پیروں کے تلے رو دیں گے کیونکہ وہ زمین دنیا میں اپنے آپ کو بہت گھمنڈ سمجھتے تھے، بہت فخر کے ساتھ چلتے تھے، اپنے بہت فخر کے ساتھ چلتے تھے، اپنی خلقت کو نہیں یاد رکھتے تھے کہ ان کی خلقت کس نے کی ہے، اپنے خالق کو نہیں پہچانتے تھے، احسانات کو بھول گئے تھے، خالق کی نشانیوں کو نہیں پہچانتے تھے، بنا خالق کے رزق دیے وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے، لیکن ان سب کو انہوں نے فراموش کر دیا، وہ چیونٹیوں کی شکل میں مشہور کی. کتنے لوگ تو ایسے ہی کتنی سزائیں لکھی ہیں، حدیثوں میں بہت سی سزائیں وارد ہوئی جو جس شکل کے ساتھ مشہور ہوں گے ان کو بتایا بھی، تذکرہ بھی کیا گیا ہے. تو ہمیں باطنی زندگی کی طرف توجہ دینا چاہیے، ہمیں اسے سدھارنا چاہیے، ہمیں اپنی حیوانیت کی طرف اگر بڑھ رہے کچھ گناہوں کا سلیکشن بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی گناہوں پہ پشیمان بھی ہونا چاہیے، اس پہ توبہ بھی کرنا چاہیے. اور اگر انسان حیوانیت میں ہو جاتا ہے، اگر حد درجے تک پہنچ جاتا ہے تو اسے یہی چیزیں اپنی کامیابیاں لگنے لگتی ہیں، یہی چیزیں اسے اپنی کامیابیاں لگنے لگتی ہیں. جب دل پوری طرح سیاہ ہو جاتا ہے تب اسے غلط چیزیں اپنی کامیابیاں لگنے لگتی ہیں، غلط چیزیں اپنی کامیابیاں لگیں گی. غلطی کرے گا، جتنی بڑی غلطی کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا میں اتنا ہی کامیاب ہوں. مولانا روم نے ایسے ہی نہیں کہا، گر پلیدی پیش ما رسوا بود خو کو سگرا شک کرو جلوہ بود. اگر میرے سامنے پلیدی جو رسوا و ذلیل ہے تو وہ سور اور کتے کے سامنے جو ہے شکر و جلوہ کی مانند ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی نیچر وہی، ان کی فطرت وہی ہے، خراب چیزوں کو پسند کرنا. تو ایک لیول انسان کے یہ آ جاتا ہے کہ انہیں خراب چیزیں میں اپنی کامیابی نظر آنے لگتی ہے. نعرے درود پڑھتے ہیں آپ. ہم دل کو بھی کتنے نظریے سے دیکھتے ہیں. ایک بار رسول اللہ اپنے ایک صحابی جناب قیس سے کہتے ہیں کہ تم جو اپنے دوست سے محروم ہو، تم اپنے دوست، ایک ایسا دوست سلیکٹ جو تمہارے ساتھ ہو، تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جائے، اور اگر وہ اچھا ہوا تو تمہارے لیے باعث عزت و فخر بنے گا، اور اگر وہ برا ہوا تو تمہارے لیے ذلت و خواری کا سبب بنے گا، اور وہ قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا. بولے وہ دوست تمہارا عمل ہے، وہ دوست تمہارا عمل ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا، تمہارے ساتھ قبر میں بھی رہے گا. اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ تم جس طرح سے اپنے دوست کو سنوارو. یہ دوست تمہارے انڈر میں ہے، تم اس دوست کو جس طرح سے سنوار سکو، جتنا سنوار سکو اتنا سنوار سکتے ہو. تم اپنے عمل کو جتنا چاہے اتنا سنوار سکتے ہو، جس حد تک سنوار سکتے ہو، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لہذا یہی وہ دوست ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا، اور کوئی چیز نہیں جائے گی. یہ جو تمہارا دوست ہے وہی عمل جو تمہارا دوست ہے وہی تمہارے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے، ذریعہ ہلاکت بھی بن سکتا ہے. ہمارے درود پڑھتے ہیں. اور جناب طباطبائی رضوان اللہ فرماتے تھے کہ نجف اشرف میں ایک بہت ہی زاہد و عابد رہتے تھے جنہیں ایک شیخ عبود بھی کہتے تھے. تو وہ کبھی کبھی بادیہ سلام بھی جاتے تھے اور گوشے میں کنارے میں پڑے رہتے تھے، بہت ہی فکر کرتے تھے، بہت ہی کافی دم گہرائیوں میں لگے رہتے تھے، مفکر تدبر و تفکر کرتے رہتے تھے بیٹھ کے. اور کبھی کبھی قبرستانوں کو مشاہدہ کیا کرتے تھے، ٹوٹی قبرستانوں کو دیکھا کرتے تھے، قبرستانوں کو بھی مشاہدہ کرتے رہتے تھے. وہ اور بہت ہی زاہد و عابد تھے. ایک دن وہ قبروں کا مشاہدہ کر کے واپس آتے ہیں تو کچھ لوگ ان سے ملتے ہیں اور ان سے اصرار کرتے ہیں قبروں کا کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں کچھ نئی خبر نہیں ہے.
کہتے ہیں پھر بہت اصرار کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے جتنی پرانی قبروں کا مشاہدہ کیا میں نے روایتوں میں یہ سنا ہے کہ اس میں سانپ اور بچھو کا عذاب رہے گا، لیکن میں نے جتنی پرانی قبروں کا مشاہدہ کیا ان میں کسی کا عذاب نہ تھا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس میں کیوں نہیں عذاب ہے؟ بولے میں نے تو ایسا پڑھا ہے۔ بولے آپ نے پڑھا ہے بے شک، لیکن انسان جو اپنے عذاب دنیا سے ہی لے کے آتا ہے، انسان اپنے عذاب جو ہے دنیا سے ہی لے کے آتا ہے۔ انسان اپنے عمل کے حساب سے اسے سانپ اور بچھو ملتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے، جو انسان مذاق میں بھی یا سچ میں بھی کسی بھی طرح سے اگر گالی دیتا ہے تو اس کے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے، اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسان دنیا سے ہی اپنے عذاب کو لے کے آتا ہے، دنیا ہی انسان کے لیے زیادہ راہ ہے۔ اب وہ اسے جس طرح سے بنا لے، اگر وہ اسے ہلاکت کی طرف لے جانا چاہتا ہے لے جائے، اگر اسے بلندی کی طرف لے جانا ہے تو لے جائے۔ نعرے درود پڑھتے ہیں آپ۔ ہم دل کی بھی بات کرتے ہیں، قلب جو ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم بہت سی چیزیں اس سے منسوخ کر دیتے ہیں کہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے، دل سے یہ ہو گیا، دل سے وہ ہو گیا، ہم بہت سی چیزیں اس سے منسوخ کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں دل تو کچھ نہیں معنی رکھتا۔ بھائی جانب ہے، اپنا کام کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، پوری باڈی میں پہنچاتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ لیکن قرآن میں قلب کے کتنی جگہ کئی تذکرے آئے ہیں، جیسے ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وہ کچھ سمجھتے نہیں، اور اسی طرح بہت سے تذکرے آئے ہیں کہ تم دنیا میں ہماری نشانیوں کو دیکھتے کیوں نہیں، تاکہ تمہارے دل جو ہے تعقل کے لیول پہ پہنچ جائے، تمہارے دل تعقل کرنے لگے اور تمہاری عقل زیادہ ہو جائے، تمہاری عقل جو ہے قوت عقل قوی ہو جائے۔ اسی طرح بہت سی آیت و روایت ہے دل کے اوپر کہ دل جو ہے رحم دل، اور ہم نے جو سنگ دل ہو گئے ان کے اوپر اثر نہیں کرتا کچھ، ان کے اوپر ہدایت اثر نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح سے کتنی روایات و آیت آئی ہیں، لیکن دل جو ہے، دل کو تو ہم جانتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، لیکن یہ جو قلب کے معنی بیان کیے گئے ہیں وہ اور نفس اور روح سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کا مطلب نفس اور روح ہماری ہے، جو بتاتے ہیں ہم اپنے جملوں میں بہت بار کہتے ہیں ہم یہ دل سے چاہتے ہیں۔ دل مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے روح سے اسے چاہتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو اگر بولتے ہیں دل سے چاہتے ہیں یا ہم اسے دل سے مانتے ہیں تو مطلب روح ہوتا ہے انسان کی روحانی حیثیت ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے دل جو ہے ہر چیز میں وہ رہتا ہے، ہر چیز میں شریک رہتا ہے۔ اس کو بھی ہم جیسا بنائیں گے ویسا بنائیں، اس پہ ہمیں چاہیے کہ اس پہ فرشتوں کا وہ رہے، اس پہ فرشتوں کا راج رہنا چاہیے۔ اگر جب تک انسان گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، گناہ کا سلیکشن نہیں کرتا ہے، تب تک اس پہ فرشتوں کا راج رہتا ہے، تب تک ہی اس پہ فرشتوں کا راج رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس پہ وہی سیاہ نقطہ پڑتا ہے۔ اور ایک حد یہ آتی ہے جب پورے گناہوں سے دل پر ہو جاتا ہے، پورا سیاہی جو ہے پورے دل کو گھیر لے کے اپنے قابو میں لے لیتی ہے، تو اس کا دل روایتوں میں لکھا ہے کہ الٹا ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جسے قسی القلب کہتے ہیں، جس میں قساوت بھر جاتی ہے، تو اس کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ ہدایت ہو وہ بھی نہیں اثر کرتی، کسی کی تقریر بھی اثر نہیں کرتی، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ دل جو ہے قسی القلب ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہمیشہ بچائے رکھے، گناہوں سے بچائے رکھے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ صلوات پڑھیں آپ۔ لہذا اپنے دل کو ہمیشہ بچائے، ہمیشہ اپنے دل کو محفوظ رکھے اور دل کو بیمار ہونے سے بچائے۔ امام فرماتے ہیں کہ فقر، غریبی، ناچاری ایک بیماری ہے، غریبی ناچاری ایک بیماری ہے، لیکن اس سے بیکار بیماری جسم کی بیماری ہے، اس سے بیکار جسم کی بیماری ہے، اور اس سے بیکار دل کی بیماری ہے۔
سے بھی بیکار دل کی بیماری ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ روح میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اس لیے اور اسی طرح جس طرح دل کی بیماری سب سے بیکار ہوتی ہے، اسی طرح سب سے اچھا جو ہے دل کا تقویٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح سب سے اچھا جو ہے دل کا تقویٰ ہوتا ہے، تو ہمیں تقویٰ اختیار کرنا چاہیے اور اپنی نفس کو پاک کرنا چاہیے، اپنی نفس کو پاکیزہ بنانا چاہیے، اور ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ شیطان کا حلول نہ ہو پائے ہمارے دل میں۔ کسی امام سے روایت ہے کہ چھٹے امام سے شاید روایت ہے کہ انسان کا دل جو ہے دو کان رکھتا ہے، انسان کا دل جو ہے دو کان رکھتا ہے، ایک تو ایمان کی روح اسے آہستہ سے کہتی ہے اس کے دل کے کان میں کہ نیک امور انجام دو، نیک کام انجام دو، اور ایک کان میں شیطان آہستہ سے کہتا ہے جو نیک اعمال کی طرف نہیں لے جاتا ہے، بد اعمال کی خبر دے، بد اعمال کرنے پہ اکساتا ہے۔ تو دو کان ہوتے ہیں، دونوں میں ایمان کی روح بھی کچھ کہتی ہے اور شیطان کی آواز بھی کچھ کہتی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کی آواز کو سنتے ہیں اور کس پر کس کو غالب ہونے دیتے ہیں، کس پر کس کو غالب ہونے دیتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان میں اسی لیے عقل رکھی گئی کہ وہ صحیح غلط کا ارتکاب کر سکے۔ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، اگر عقل سے سوچیں گے تو وہ جواب دے گی، واقعاً جواب دے گی وہ، لیکن اگر ہم رک کے سوچیں گے تب۔ اسی لیے فکر، تدبر و تفکر روح کی نشانیوں میں رکھا گیا، عقل میں رکھا گیا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی صفات ہے کہ فکر کرنا، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ انسانی صفات ہے، حیوانی صفات نہیں ہے۔ اگر انسان حیوانیت کی طرف رجحان کرے گا، حیوانیت کی طرف بڑھے گا تو اس کے یہ فکر بھی چھن جاتی ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی جذب ہو جاتی ہے، اس کو خراب کام اچھے لگنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جذب ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ہمیں عقل کا استعمال اور عقل کو ہر چیز پہ غالب رکھنا چاہیے۔ ہمارے جسم جو ہے وہ روح کے محتاج ہے، ہمارے جسم جو ہے بغیر روح کے تابع و فرما بردار ہے ہمارے جسم۔ اگر ہماری عقل، ہمارے دل کسی چیز کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری عقل، ہمارے دل اگر ہاتھ کو اجازت نہیں دے گی یہ اٹھاؤ، نہیں اٹھائے گا ہاتھ، کیونکہ عقل اور دل کو بادشاہ قرار دیا گیا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جسم کے ہر پارٹ پہ، ہر پارٹ پہ قادر ہے، ہر اعضاء و جوارح پہ قادر ہے۔ کیونکہ اگر عقل حکم نہیں دے گی تو نہ آپ کچھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان کچھ سن سکتا ہے، نہ کچھ سونگھ سکتی ہے، نہ زبان کچھ بول سکتی ہے، نہ پیر سے چل سکتا ہے انسان، اگر عقل حکم نہ دے گی تو۔ اگر عقل حکم نہ دے، ہر جگہ عقل ہی کا استعمال ہوتا ہے، اور عقل جو ہے روحانی صفت ہے، بشرطے یہ اسے ہر چیز پہ غالب رکھا جائے، اسے مغلوب نہ ہونے دیا جائے، ہر چیز پہ غالب رکھا جائے، غصے پہ غالب۔ اگر آپ نے آپا کھو دیا تو آپ حیوان بن گئے، آپ نے انسان میں ایک ہی چیز ایک الگ رکھی گئی، وہ عقل، اور سب چیز تو جانوروں میں پائی جاتی ہے، غصہ بھی جانوروں میں پایا جاتا ہے، شہوت بھی جانوروں میں پائی جاتی ہے، لالچ بھی جانوروں میں پائی جاتی ہے، لیکن صرف انسان برتر ہوا تو عقل سے۔ اور اگر عقل پہ کسی چیز کو غالب لا گیا انسان تو آپ ہی سوچے وہ حیوان نہیں ہو جائے گا۔ اگر غصے کو اس نے عقل پہ غالب کیا تو وہ گویا جانور ہو گیا وہ۔ اور اگر کسی بھی صفات کو جو جانور میں پائے جاتے ہیں وہ انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن انسانوں کو چاہیے کہ اس کو ضرورت بھر استعمال کرے اور اپنے مقصد کو پہنچانے، اپنے مقصد کو روحانی رکھے اور اپنے نفس کو بلندی کی طرف لے جائے۔ لیکن اگر اس نے کسی اور چیز کو غالب کیا اپنے اوپر تو وہ گویا وہ جانور ہو جائے گا۔ اور پھر وہاں سے اگر گناہوں پہ اصرار نہیں کیا، اس میں بڑھتا چلا گیا تو پھر وہ تو لاتے ہدایت بھی بہت مشکل سے رہے گا، بہت مشکل سے اس کے اوپر کچھ ہدایت بھی اثر ہوگی، کیونکہ قرآن بھی ہدایت کے گھر کسے کہتا ہے؟ ہدی للمتقین، متقینوں کے لیے ہدایت کے گھر ہے۔ اگر ہدایت کے گھر ہے قرآن، لیکن متقیوں کے لیے کون نہیں کہتا؟
ابھی جتنے ٹیررسٹ بھی آتے ہیں وہ بھی شاید پڑھتے ہوں گے، لیکن تقوی شاید نہ ہو ان کے اندر، اس لیے اس کا اثر بھی نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ ہدایت کے گھر ہے قرآن، لیکن متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہے۔ جو تقوی نہیں رکھیں گے تو ان کے لیے ہدایت بھی نہیں رہے گی، بھلے ہی کوئی کتنا بھی پڑھ ڈالے قرآن، صلوات پڑھے آپ حضرات۔ یہ نفس تھا آزادار، یہ نفس تھا جو اپنے کمال پہ پہنچ جاتا ہے تو نورانیت اس کے اندر طاری ہو جاتی ہے، اور اپنی پستی کی طرف پہنچ جاتا ہے اس کے اندر تقریر امامت کا بھی اثر نہیں ہوتا، تقریر امامت کا بھی اثر نہیں ہوتا زیادہ۔ اب مشاہدہ کریں، کربلا نے امام نے کتنی تقریر دی، لیکن کہا تمہارے پیٹ جو ہے حرام غذاؤں سے پر ہے، اس لیے تم پر اثر نہیں ہوتا۔ آزاداروں، آج 4 محرم ہے، آج کے دن سارے کافی سارے لشکر آنے لگے، سارے لشکر پہ لشکر سپاہ آتے تھے۔ ایک بار مظلوم امام کی مظلوم بہن پوچھتی ہے، بھیا کیا آپ کے ناصر و مددگار آ رہے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں، نہیں بہن، یہ تو مجھے قتل کرنے والے ہیں، یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ تو میرے نانا کے دین کو مٹانے آئے ہیں۔ اس وقت امام حسین کو اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی یاد آتی ہے۔ امام حسین اپنے دوست کو ایک خط لکھتے، اپنے قاصد کو بلاتے ہیں، اس کے حوالے خط کرتے ہیں۔ ان کا قاصد جاتا ہے حبیب ابن مظاہر کے پاس، حبیب ابن مظاہر دست الباب کرتا ہے ان کے دروازے پہ۔ حبیب ابن مظاہر کہتے کون ہے؟ کہتا ہے نا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر جاتے ہیں، خط کو دیکھتے ہیں، خط کے مضمون کو دیکھتے ہیں، اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، اس میں پورا واقعہ لکھا رہتا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کو بتاتے ہیں، زوجہ کہتی تمہارا ارادہ کیا ہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر مصلحتاً کہتے ہیں، زوجہ مجھے تمہاری تنہائی کا خیال ہے۔ ان کی زوجہ کہتی ہیں، اے میرے والی و وارث، میں خاک کر رہ لوں گی، لیکن تم امام کی مدد کے لیے جاؤ، امام کی نصرت کے لیے جاؤ۔ آزاداروں، یہی تو ایام ازاں ہے، اس میں گریہ و زاری کرنا چاہیے۔ کربلا کا مصائب اتنا بڑا ہے کہ میرے انیس نے کہا دل مومن تو ہے شیشے کی طرح نازک تر، آئے اس بزم میں پتھر تو پگھل جائے ابھی۔ جناب گرامی، جناب حبیب مظاہر چلتے ہیں کربلا کی جانب۔ جب کربلا کی جانب چلتے ہیں، مولا حسین ٹاپوں کی آواز سنتے ہیں تو کہتے ہیں سب لوگ آؤ، اے علی اکبر، اے عباس، اے میرے قاسم، سب لوگ آؤ، اے اونو محمد، آپ میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے چلو۔ عزیزان گرامی، سب لوگ اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر آتے ہیں، گھوڑے سے اترتے ہیں، مولا کے قدموں میں گر جاتے ہیں، جناب حسین اٹھا کے اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اور جناب زینب کسی کے آگے کی ہاتھ ہوتی ہے۔ جناب فضا سے پوچھتی، فضا کون آیا ہے؟ جناب فضا کہتی ہے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے۔ جناب زینب کہتی ہے، فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ جناب فضا جاتی ہے، کہتی ہے مالک دنیا اور دین نے، مالک دنیا و آخرت نے آپ کو سلام کہا ہے۔ جناب حبیب اپنے رخسارے پہ تماچے مارنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اللہ، یہ کیسا وقت، یہ آقا زادیہ غلام کو سلام کرے، میں کہوں گا حبیب ابھی آپ کو سلام دکھ رہا ہے، ارے بعد قتل حسین جب یہی کیا رہیں گی، بازوؤں میں رسن رہے گی، سر پہ ندائیں نہیں رہیں گی، منادی ندا دیتا رہے گا، یہ ذریت رسول ہے، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، جو بادیار کوچا بکوچا شہر بشہر ننگے سر پھرائی جا رہی ہے۔